اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے اور مضبوطی کیسے ہوگی۔ یہ تو میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتا بھی دیا تھا، لیکن میں مختصر طور پہ دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ اپنی پہچان، عام جن حالات میں رہ رہے ہیں اس کو آپ محسوس کریں کہ میں کون ہوں اور کن حالات میں ہوں۔ آپ تو یہ نہیں ہیں جو کچھ آپ نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کا ماحول بالکل اجنبی ماحول ہے۔ ہم تو اس سے یوزڈ ٹو ہو گئے نا کہ بھئی میرے باپ کا نام یہ ہے، میری ماں یہ ہے، یہ وہ ہے نا، یہ میری بہن ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیوی، اس سے یوزڈ ٹو ہو گئے۔ آپ کچھ بھی نہیں ہیں اس میں۔ آپ ایک روح ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اکیلا بھجوایا ہے۔ اکیلے ایک جسم میں دو روحیں ہو سکتی ہیں، جڑواں تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دونوں اکیلے ہیں۔ دو روحیں تو نہیں ہوتی، ایک سینے میں دو دل بھی نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اکیلے ہیں، آپ اکیلے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں یہ آپ سوچیں۔ ایک گھر میں آنے کا مقصد، آپ کہیں ادارے میں جاتے ہیں، آپ کی تنخواہ مقرر ہو جاتی ہے اور ایک ادارہ ہے، ایک کارخانہ ہے، تو آپ اپنے باس سے پوچھیں گے نہیں میں نے کرنا کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، مجھے میرا کام حوالے کرو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یا کوئی بھی، یعنی کہیں بھی، مثال کے طور پہ وزیر اعظم صاحب منتخب ہو گئے، نئے ہیں، 22 آدمیوں کو انہوں نے منتخب کر لیا کہ میں تمہیں وزیر بناؤں گا۔ اب وزیر یہ نہیں پوچھیں گے میرے پاس ڈپارٹمنٹ کون سا ہوگا، میں نے کرنا کیا ہے، میرا دائرہ کار کیا ہے۔ وزیر بے محکمہ بھی پہلے ہوتا تھا، ایک کوئی بس وزیر تھے، بے محکمہ تھے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کائنات میں، اس کارخانہ قدرت میں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، آپ کا ایک مقصد ہے۔ آپ نے اللہ سے پوچھنا ہے۔ اللہ نے بتایا قرآن میں، قرآن کی وضاحت کی ہے رسول نے، اور رسول بذات خود ایک داعی ہے، داعی الحق ہیں۔ آپ رسول کون ہیں؟ آپ کو اپنی کی منزل کا پتہ بتانے والے ہیں۔ آپ نے رسول کی بات کو سننا ہے دل کے کانوں سے، اور پھر اس پر یقین کرنا ہے، اور پھر آپ نے یعنی آگے چلنا ہے کہ بھئی ہاں یہی میری منزل ہے۔ تو یہ دیکھیں، ایمان کی بنیاد میں نے آپ کو بتا دی۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبانی طور پہ کلمہ پڑھ لیا پھر دل میں آپ کی ایمان نہیں ہے۔ اصل ایمان ہمارا اس وقت اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے، دنیا پر یقین ہے، ظاہر پر یقین ہے ہمارا۔ یہ آپ دیکھ لیں، اس بات پہ غور کر لیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، لیکن باطن سے یہ لوگ غافل ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم ظاہر کو محسوس کر کے اور ظاہر کو اصل سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ ہمیں تو اپنے لیے جینا ہے۔ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیں، کہتے ہیں نا، اپنا خیال رکھیں۔ ہر ایک وہ یعنی بچے والدین کو کہتے ہیں ابو اپنا خیال رکھیں۔ تو بچہ جب یہ کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنا خیال، یعنی اپنی صحت کا خیال رکھیں، کہیں آپ کو شوگر موگر تو نہیں ہو گئی ہے، آپ اپنی شوگر چیک کرتے رہا کر۔ یہی ہوتا ہے نا، یعنی یہ کتنی ایک بالکل یعنی غفلت کا ماحول ہے۔ اپنا خیال، والدین اپنے بچوں کے ظاہر کا خیال رکھتے ہیں، باطن کا نہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں بس ظاہر کے لیے ہمیں ترتیب دیتے رہے، بس یہ بس کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بس وقت گزر رہا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اپنی حقیقت پر یقین کریں۔ دنیا میں آپ جو رہ رہے ہیں، یہ تو دیکھیں چند وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تھوڑی دیر کے لیے ہے، بس پھر معاملہ ختم ہے۔ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے باپ نہیں ہیں، جن کے دادا نہیں ہیں،
دادا تو میرے خیال سے کسی کی بھی نہیں ہے آج جو مجلس یہاں سجی ہوئی ہے، کسی کا دادا ہے؟ اکثر کا تو باپ بھی نہیں ہے، اور دادا تو ہے ہی نہیں، جو چند ایک کے دادا ہوں گے، چلو وہ بھی چند دن کے لیے، ہم بھی چند دن کے لیے، تو یہ بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیں اصل کو محسوس کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ ہمارا تمام اعمال ظاہر کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم